ناظرین بات کرتے ہیں پیٹرول کی. آج وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا, کیا ہوا؟ دیکھیں یہ نوٹس تو انہوں نے آج نہیں لیا بلکہ انہوں نے کل لیا تھا. آج بالکل کل لیا تھا, کمیٹی بھی بنا دی. کل کیبنٹ میں یہ کل بڑی تفصیل سے اس پہ کوئی 2-3 گھنٹے کم از کم اس ایشو پہ باعث ہوئی, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو کورونا کا جو کرائسس ہے وہ چل رہا ہے, دوسرا یہ کہ عوام کو ریلیف دی گئی, یہ وہ جو پرائسز کو کم کیا گیا, یہ ایسی چیزیں تھیں جس میں کہ اگر ہم چاہتے کنسیڈرنگ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے یہ بینیفٹ ہم اپنے ریونیو بھی لا سکتے تھے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں کوئک سکسیشن میں یہ پرائس نیچے آئی. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تھیں ایک سٹیج تو وہ آ گئی جس میں کہ لٹرلی اور تھیوریٹیکلی پرائس 0 پہ ہو گئی, لیکن بجائے اس کا کہ ہمیں یہ فائدہ ہو اس کا اور عوام کو فائدہ ہو, اس جو ریلیف جو دی حکومت نے اس کے جگہ پہ یہ شارٹیج کا کرائسس کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا. اب اس میں آپ انرجی سیکٹر کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور آپ کی جتنی گرپ ہے اس پہ آپ نے کام بھی اس پہ کافی کیا ہوا ہے. حکومت عوام کو ریلیف دے گی یا ریفائنریز کو ریلیف دے گی؟ نہیں, دیکھیں اس میں تو عوام جو پرائم منسٹر صاحب کا ہوا ہے وہ تو بالکل عوام کو, حکومت عوام کو دے گی. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ تو ہمارے لیڈر کے کوئی کاروبار ہیں کہ ہم کہیں کہ جی ان کے کوئی ایسا ہوا ہے. یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جس طرح ماضی میں ہوتی آئی ہیں کہ جب آپ کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہوں, آپ کاروبار کر رہے ہوں, ایک پرائم منسٹر کاروبار کر رہا ہو, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے پھر کنیکشنز بن جاتے ہیں. یہاں پہ تو پرائم منسٹر کا کوئی کاروبار نہیں ہے, تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اس لیے زیادہ کیبنٹ کے ممبران پرائم منسٹر کی ویژن یہی ہے اور کاروائیاں نیچے نیچے ڈلتی ہیں. میں 2 منٹ میں آپ کو بلکہ آپ سے رہنمائی بھی لیں گے. ناظرین 25 مارچ 2018 منسٹری آف انرجی اینڈ پیٹرولیم ڈویژن کا یہ خط ہے جس میں تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہا جا رہا ہے کہ جناب جو آپ کی پلانڈ امپورٹس ہیں اپریل 2020 آنورڈز ان کو ختم کر دیں, کم کر دے ریفائنری سے جو آف ٹیک ہے اور جو آپریشنز ہیں تاکہ ان کو ایڈیکویٹ لیول پہ رکھا جا سکے. اور تمام او ایم سیز کو کہا جا رہا ہے کہ اپڈیٹ کریں اپنے کمرشل ایگریمنٹس اسی کے مطابق, اور باقی جو کووڈ اور اس کا ذکر ہے وہ یقیناً اس میں کیا جا رہا ہے, لیکن ریفائنریز کو بچانے کی کوشش ہے. یہ میں منسٹر صاحب کے پریزنٹ کر رہا ہوں. 30 مارچ کا ایک اور لیٹر ہے, ری برتھنگ آف پی او ایل ویسلز ایٹ پورٹس, اور اس کا پیراگراف 2 in this regard OMC's refineries was also directed to cancel their planned cargoes April 2020 onward so that refineries, exploration and production companies may be kept operational at an adequate level. یہ والی کاروائی جب ڈل گئی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی خط و خطابت بھی شروع ہو گئی, اور 24 اپریل کو دوبارہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی اب آپ آرڈرز وغیرہ لینا شروع کر دیں کیونکہ اب ہمارے سامنے ڈیمانڈ اس حوالے سے جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جو ہم نے 2 پیراگرافز میں چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, گو پیٹرولیم انہوں نے باقاعدہ طور پہ منسٹر عمر ایوب صاحب, ندیم بابر صاحب اور سیکٹری پیٹرولیم کو اپنا خط بھی لکھا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ نا ہمارے پاس تو سٹاکس مکمل ہیں اور آپ ہی کی ہدایات پہ ہم نے آرڈرز کینسل کیے تھے. اور انہوں نے اسی خط کا حوالہ دیا کہ 25 مارچ 2020 کو منسٹری آف انرجی اور پیٹرولیم نے کہا تھا کہ آل امپورٹ آف موٹر گیسولین اینڈ گیس آئل ان دا کنٹری, آپ ہی نے یہ حکم نامہ ہمیں دیا تھا. And this was during the time when petroleum products were trading at their lowest in their international market. کہ عالمی مارکیٹ میں تیل اور اس کی قیمت سب سے کم ترین سطح پہ تھی جب آپ نے یہ والا حکم نامہ صادر کروایا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے جتنے آرڈرز تھے وہ کینسل کر دیے. ساتھ ہی ایک اور بھی انہوں نے خط لکھا اور اس کے پیراگراف 10 میں تھوڑی تفصیل سے یہ بات بتائی کہ جناب جو کمپلیٹ بلینک. دیکھیں پہلے آ جاتے ہیں پیٹرول پہ, ٹھیک ہے جی, جو کہ کرنٹ ایشو ہے. پھر اس کے بعد میں ذرا زبیر صاحب کو تھوڑا آئینہ دکھاؤں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری جو ہمارے جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 6 لاکھ ٹن کی ہے, اور یہ سٹوریج کیپیسٹی بھی تب بنی جب کہ میرا خیال ہے اس وقت یہ مشرف کی حکومت میں ہوں گے یا کچھ اس طرح کا ہوگا, زبیر صاحب میرا نہیں خیال ہے, بٹ سم ہاؤ اس زمانے میں یہ سٹوریج کی ایک کنڈیشن ڈالی گئی تھی کہ جتنی بھی آئل کمپنیز ہیں, او ایم سیز ہیں, وہ ان کو ایک سٹوریج بالکل ایک کنڈیشنل تھا کہ وہ سٹوریج بنائیں گی. ٹھیک ہے, سٹوریج بن گئے 6 لاکھ ٹن کے برابر, جو ہماری اینول کنزمپشن کے برابر ہوتی ہے.
شپمنٹس مہینے کی یہ اس کی آتی ہیں پیٹرول کی، اور 4 اس طرح اس کی ڈیزل کی. جو ہائی آکٹین ہے یا وہ ہے اس کی فرنس آئل ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے. اب یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ جب پرائسز ایک دم بڑھا دی گئیں تو ان کے پاس جو اپنے جو سٹاکس ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھاپے بھی مارے گئے ہیں، اور ایز پر لا اس میں پروویژن ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے تو آپ کے وہ ایڈمنسٹریشن جا سکتی ہے اور چیک کر سکتی ہے ان کو. پہلے ریزسٹ کر رہے تھے، پھر جو ہے تو انہوں نے کیا. اب ہوا کیا کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں، اور یہ سچویشن پیٹرول پمپس کی بھی ہے، جب پیٹرول پمپس کے پاس ایک خاص وہ ہوتا ہے، سٹوریج ہوتا ہے، اور پرائس نیچے آ جائے تو ظاہر ہے ان کو تو اس پرائس پہ بیچنا پڑتا ہے. اس وقت جو ہے تو یہ لیت و لال کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی اتنا میسو ہوا نہیں ہے، اور جب پرائس اوپر جاتی ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. تو ان کا ایک اوپر نیچے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس میں کہ جو پیٹرول پمپس ہو گئے، اسی طرح آئل کمپنیز ہو گئیں، ان کا جو ہے اپنا ایک پروفٹ. ادھر کیا ہوا، چونکہ یہ ایک بڑا میسو لیول پہ تھا، اس لیے جو او ایم سیز تھیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، کیونکہ دیکھیں پی ایس او کے پاس پورے سٹاکس بھی موجود ہیں اور وہی سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایک خاص کمپنیز کے میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ابھی مطلب اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ جی میں ان کو بائی نیم کہہ سکوں، لیکن جو باقی پمپس تھے اور جو باقی او ایم سیز تھیں، انہوں نے اس کو روک لیا. اب یہ لیٹرز تو میں نے پڑھے نہیں ہیں، نہ ہمیں دکھائے گئے ہیں، تو یہ تو میں جا کے ظاہر ہے پڑھوں گا. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں کہ یہ جو ہے اس ملک میں بدقسمتی سے ایک سلسلہ ایسے ہی رہے کہ یہاں پہ اسپیکولیشن. آپ شوگر کی، ابھی میں ان کو بتاتا ہوں شوگر میں مجھے افسوس کی بات ہے کہ زبیر صاحب اوکے پیٹرول کا ٹھیک ہے نا جی، جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے بڑی، اور ہماری کیبنٹ میں بڑی تفصیل سے بڑا کرٹیکلی اوگرا کے اس کو بلایا گیا، اور وہ نہیں تھی ان کو بلایا گیا اسی وقت، سیکٹری پیٹرولیم، منسٹر پیٹرولیم، لیکن سر